بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جادو کی اصل حقیقت کیا ہے؟ جادو کی حقیقت بڑی ایک گہری حقیقت ہے۔ یہ قرآن پاک سے بھی ثابت ہے، یہ احادیث سے بھی ثابت ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ ان کی زندگی سے بھی ثابت ہے۔ تو میں ہوں یا کوئی بھی بندہ ہو، تو میں نے اپنے مسلمان بہن بھائی بھی دیکھے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم جادو ٹونے کو نہیں مانتے۔ تو ٹھیک ہے، وہ ان کا اپنا ایک رائے ہے، لیکن رائے جو ہوتی ہے وہ رائے تک ہی رہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے۔ اگر چیلنج کریں گے تو قرآن پاک میں سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 102 جو ہے، تو وہ اس کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ غرض کے لوگ ان سے ایسا جادو سیکھتے کہ تو میاں بیوی میں جدائی کروا دیتے۔ تو یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ قرآن پاک میں موجود ہے، یعنی کہ غرض کے لوگ ان سے ایسا جادو سیکھتے۔ تو جو یہ کہتے ہیں کہ ہم جادو کو نہیں مانتے، تو ٹھیک ہے، ان کی اپنی ایک رائے ہوگی، لیکن قرآن پاک میں یہ باتیں موجود ہیں۔ وہ ہاروت اور ماروت جو تھے وہ آئے تھے انبیاء علیہ السلام اور جادوگروں میں ایک فرق بتانے کے لیے، ان کو دکھانے کے لیے کہ جو نبی دکھاتے ہیں اسے معجزہ کہتے ہیں، وہ جو جادوگر کر رہا ہے وہ اس کا ایک آرٹ ہے، وہ ایک فن ہے، یا وہ شعبدہ ہے، یعنی کہ کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ یہ کر رہا ہے، لیکن جو نبی کے پاس ہے وہ حقیقت ہے، وہ شعبدہ نہیں ہے، یا وہ کسی فن کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ تو ہاروت اور ماروت مقام سفلیہ کے یہ جو فرشتوں کے نام ہیں، اور یہ قرآن پاک سورہ بقرہ شریف کے اندر بھی ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو پھر ان کو سزا بھی ملی، کیونکہ یہ آئے تھے انبیاء علیہ السلام اور جادوگروں کے لوگوں کو یہ فرق بتانے کے لیے کہ یہ جادو کر رہا ہے اور یہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن وہ دنیا کی نمود و نمائش اور دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر وہ دنیا داری کے چکروں میں پڑ گئے۔ پھر ان چکروں میں پڑ کے وہاں سے ایک اور نئی بات آ گئی، چونکہ وہ مقام سفلیہ کے فرشتے تھے، پھر انہوں نے اپنے اس علم کو دوسرے عام لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا شروع کر دیا۔ وہاں سے جادو جو ہے یہ پروموٹ ہوتا گیا، تو وہاں سے یہ چیز چلتی چلتی پھر آگے کئی شکلوں میں چلی گئی، کیونکہ کتنے مذاہب تھے۔ تو یہ جو بات ہے ان شارٹ سمجھانے کے لیے کہ یہ چیز یہاں تک پھر چلی گئی۔ تو پھر ہاروت اور ماروت جو ہیں ان کے جو علم تھے تو وہ چیز آگے سے آگے بڑھتی چلی گئی۔ تو پھر جادو کا جو وجود ہے یہ بالکل وجود اپنا رکھتا ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی ہمیں اس کا ثبوت ملتا ہے۔ سورہ الفلق اور سورہ الناس، یہ جو موضوعین ہیں قرآن پاک میں موجود ہیں، ان کی تفسیر اگر آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر بھی متواتر ایک واقعہ لکھا گیا ہے۔ میں بتا بھی دیتا ہوں کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کیا گیا، لبید بن عاصم اس کا نام ہے، یہودی کا، اس نے یہ برا عمل کیا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جو کنگھی ہے ان کے مبارک بالوں کے ساتھ اس کے اوپر اور ایک موم کا پتلا تھا، تو وہ ایک جگہ تھی، تو وہاں پر انہوں نے ایک پتھر کے نیچے اس کو رکھا ہوا تھا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے جو جادو کا جو اثر ہے، اس کے اثرات برے جو ہیں وہ آپ کی زندگی میں آنا شروع ہو گئے۔ تو جب آپ بہت زیادہ پریشان ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ آقا آپ کے اوپر جو جادو ہے پھر اس کا نام لیا گیا، یہ جو یہودی ہے لبید بن عاصم، کہ اس نے جادو کیا اور کیا کیا معاملات ہوئے، پھر سارا کچھ بتا دیا، اور یہ بھی بتایا کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ اس ایک خاص جگہ ہے، وہاں پر ایک پتھر ہے، اس کے نیچے یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں، تو وہ آپ منگوائیں۔ تو پھر آگے والی جو بات ہے، تو پھر آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو وہاں پر بھیجا، وہ وہاں پر گئے، پھر ایک موم کا پتلا تھا، اس کے اندر سوئیاں لگی ہوئی تھیں، اور آپ کے مبارک بالوں کی کنگھی تھی، وہ جو چیزیں ہیں وہ آپ لے کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سورہ الفلق اور سورہ الناس یہ بتلائیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جب آپ ایک مرتبہ ان دونوں صورتوں کو پڑھتے تو وہ جو سوئیاں لگی ہوئی تھیں وہ سوئیاں خود بخود، یعنی کہ آپ نے ایک مرتبہ سورہ الفلق پڑھی، دوسری مرتبہ سورہ الناس پڑھی، تو وہ سوئی خود بخود باہر آ جاتی تھی۔ اس طرح دوسری بھی آ گئی، تیسری بھی آ گئی، چوتھی بھی آ گئی، یعنی کہ جتنی سوئیاں اس موم کے پتلے میں لگائی گئی تھیں، ان صورتوں کی برکت سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاک کلام سے، وہ ساری سوئیاں باہر آ گئیں۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ میرا جسم ایسے آزاد ہو گیا ہے جیسے کوئی جکڑ بندی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ تو یہ جادو کا جو وجود ہے یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی، اپنی ذات کے اوپر اس کو کروا کر دکھایا۔ نبیوں پر جادو نہیں ہوا کرتے، تو یہ دکھانے کے لیے کہ اس کا ایک وجود ہوگا، یعنی کہ وجود ہے۔ تو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ٹھیک ہے میں نہیں مانتا، یا میرا اللہ کے اوپر بڑا
تقوی ہے اور ہونا بھی ایسے چاہیے، لیکن یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جادو ہوتا ہی نہیں، اس کے یعنی کہ حوالے بھی موجود ہیں، ثبوت بھی موجود ہیں۔ ہمیں بچ کر رہنا چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ میں رہنا چاہیے، شیطان مردود سے پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ شیطانی اعمال، شیطانی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ہماری زندگی میں اپنا ایک کردار رکھتی ہیں۔ بات کرنے کا یہ مقصد ہے۔ تو پھر آگے آگے اس کے فارمولے بھی ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جیسے جادو کا جو علاج ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ جادو بے شمار، یہ تو ان گنت ایک بات ہے کہ جادو کتنی قسموں میں ہے، جادو تو بے شمار قسموں میں ہے۔ ہر ایک مذہب کے والا جو اس کو فالو کرتا ہے وہ اپنے حساب سے اس کو پھر یعنی کہ بنائے گا۔ جیسے کافر ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ ایسے ایسے باتیں کرے گا، میں تو یہاں پر آپ کو بتا بھی نہیں سکتا، یعنی کہ کافروں کے اور چیزیں ہیں۔ اب مسلمان ہے وہ جادو نہیں کر سکتا، کیونکہ جادو کرنے کے لیے اس کو مشرک بننا پڑے گا، کالا علم کرنے کے لیے۔ کالا علم مسلمان نہیں کر سکتا۔ تو جادو ایک اور چیز ہے، بد نظری ایک اور چیز ہے، کالا علم اور چیز ہے، پھر اس کے آگے کیٹیگریز آ جاتی ہیں۔ تو یہ جادو ایک نام ہے بات کو سمجھنے کے لیے۔ تو آگے پھر زبانوں کا بھی آ جاتا ہے، ہم میں جادو کہتے ہیں، عربی میں کچھ اور کہتے ہیں، فارسی میں کچھ اور کہتے ہیں۔ تو اس طرح ایک نام کو پھر کئی یعنی کہ چیزوں میں وہ آ جاتا ہے۔ تو جادو اپنا وجود رکھتا ہے۔ تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو خاص رحمت ہے اس کو طلب کرنا چاہیے، اور بڑے بڑے واقعات ہیں بتانے کے لیے، بڑا بڑا کچھ ہے۔ تو جادو کا وجود ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے اوپر اس کو کروا کر دکھایا۔ یعنی کہ نبیوں پر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ان کو پتہ کوئی نہیں تھا، تو لبید بن عاصم جو یہودی ہے تو اس نے اپنی من مرضی کر لی، ٹھیک ہے، وہ ایک ہمیں دکھانے کے لیے، کیونکہ آپ نے نماز پڑھ کر دکھائی ہے پریکٹیکلی، شادی آپ نے کر دکھائی ہے، والد آپ نے بن کر دکھایا ہے، جنگ آپ نے لڑ کر دکھائی ہے۔ تو اسی طرح جادو بھی آپ نے کروا کر دکھایا، جس طرح اور جو دنیاوی چیزیں تھیں جیسے جیسے ان کو کروا کر دکھایا کہ یہ اپنا ان کا وجود ہوتا ہے، تو اسی طرح جادو کا وجود دکھانے کے لیے اللہ کے رسول نے اس کو کروا کر دکھایا کہ یہ برا عمل بھی ہوتا ہے، لیکن ساتھ میں آپ نے یہ بھی فرما دیا کہ اس کو کرنے والا اور کروانے والا یہ دونوں کافر ہیں، یعنی کہ یہ بالکل دین سے فارغ ہیں۔ اور اگر کوئی مسلمان اٹھ کے یعنی کہ کلمہ وہ نبی پاک کا پڑھتا ہے تو اوپر سے وہ کالا علم یا شیطانی علم کو وہ پروموٹ کرتا ہے، تو وہ تو مسلمان، مجھے نہیں لگتا کہ وہ مسلمان بھی رہ گیا ہوگا۔ تو یہ بڑی قابل غور بات ہے۔ یہ مشرکوں کے علم ہیں، یہ کافروں کے علم ہیں، یہ مسلمانوں کو چیزیں زیب نہیں دیتی۔ ہاں، ہم ان کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں، ہم اپنی حفاظت کر سکتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاک کلام سے۔ یہ بھی ایک بات ہے بڑی قابل غور۔ میں نے سنا ہے اپنے مسلمان بہن بھائیوں سے کہ جی ہمارے اوپر کالا علم کر دیا ہے یا ہمارے اوپر ایسا کوئی جادو کر دیا ہے، تو جادو کو جادو کاٹے گا، کالے علم کو کالا علم کاٹے گا۔ یہ بڑی بری بات ہے۔ کالے علم کو ہمیشہ نوری علم کاٹتا ہے، جادو کو ہمیشہ اللہ کی کلام کاٹتی ہے۔ جادو کو نہیں کاٹتا، یا کالے علم کو کالا علم نہیں کاٹتا۔ کالا علم ہو، نیلا علم ہو، پیلا علم ہو، کوئی بھی کسی بھی مشرک کا علم ہو، اس کو ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاک کلام ہی کاٹتی ہے۔ اگر کوئی کاٹنے والا ہو، اگر اس کے پاس علم ہے، پیچھے اس کا بیک اپ ہے، کوئی اللہ کے نیک جو بزرگ ہیں انہوں نے اپنی جو پیچھے سے یہ سلسلہ، جیسے فیض پنجتن پاک ہے، یہ ایک چلتا ہوا سلسلہ ہے، تو اگر وہ وہاں سے بلونگ کرتا ہے تو میں خود ایک ثبوت کے ساتھ موجود ہوں جو یہ کہتا ہے کہ جی کالے علم کو کالا علم کاٹتا ہے۔ تو میں ابھی یہ بیٹھا ہوا آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ کالا علم بھی لے آئے، اور وہ جو کالا علم کرتا ہے چاہے وہ بھی آ جائے، تو کیا ہوگا؟ وہ کچھ بھی کر نہیں پائے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ ایسا حق ہے کہ جو اس کو، بلکہ وہ اپنے ہی برے علم کا شکار بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نور کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا، اللہ کا نور ہمیشہ غالب رہے گا۔ یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، تو اس طرح میرے اور بھی بڑے مسلمان بہن بھائی ہیں، بڑے بڑے ادھر ہمارے ہیں، مطلب عالم ہیں، فاضل ہیں، تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ان کے اوپر جادو، کیونکہ اللہ کے رسول نے جب تک یہ بات چھپی ہوئی تھی پھر اس کو عیاں کر دیا، پھر اس کا سلوشن بتا دیا۔ وہ کیا تھا؟ سورہ الفلق، سورہ الناس۔ تو یہ دیکھیں نا، اب وہ باتیں بھی بتا دیں، اللہ کا نور بھی بتا دیا، اور وہ قرآن پاک بھی موجود ہے۔ تو میرے اوپر جادو آ جائے یا جادوگر آ جائے یا کالا علم کرنے والا آ جائے، تو اگر اللہ کے رسول نے اس کو بتایا تو ساتھ آپ نے اس کا حل بھی بتا دیا کہ یہ اس کا حل ہے، یہ اس کا توڑ ہے۔ آگے اس کے طریقہ کار آ جاتے ہیں کہ میں اپنے اگر پڑھتا ہوں تو میں صاف ستھرا کتنا رہتا ہوں۔ یہ تو نہیں کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رولز کو توڑتا چلا جاؤں اور ساتھ میں اللہ کی کلام پڑھتا چلا جاؤں، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر حق کا راستہ چنا ہے تو وہ آپ کو
حق کے راستے پر چلنا پڑے گا، تو حق کے راستے میں تکلیفیں بھی آتی ہیں، تو ان کو جو تکالیف ہیں ان کو برداشت کرنا ہے۔ تو وہ جو نور ہے جب آپ کے جسم کے اندر بیٹھ جائے گا تو پھر چاہے جادوگر آ جائے، چاہے وہ جادو لے آئے، چاہے وہ کالا علم لے آئے، تو یہ اللہ کے رسول نے واضح طور پہ اس نور کو متعارف کروا دیا، سورہ الفلق اور سورہ الناس۔ آگے تو خیر ماشاءاللہ پورا قرآن پاک ہی کافی ہے، تو یہ خاص طور پہ ان دو چیزوں کو آپ نے بتایا۔ تو جادو کوئی بھی آ جائے، کوئی بھی ہو، میرا مسلمان بہن بھائی ہے تو وہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے تو سورہ الفلق اور سورہ الناس 7 مرتبہ پڑھ کے ایسے اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے چہرے پہ، سر پہ، پورے جسم پر مل لیا کریں۔ میرا ایمان ہے اس کے اوپر جادو نہیں ہو سکتا۔ اگر پھر بھی وہ کہتا ہے کہ ہاں میرے اوپر جادو ہو جاتا ہے یا، تو پھر اس کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ جادو پتہ نہیں کس نوعیت کا ہے۔ جس طرح ایک ڈاکٹر ہوتا ہے تو ڈاکٹر اپنے علم سے دیکھے گا تو تشخیص کرنا، تو میں بھی کوئی اور چیز ہو، اسی طرح بد نظری ہوتی ہے۔ تو جادو جو ہے یہ بے شمار قسموں میں ہوتا ہے، یہ ایک قسم نہیں ہے، اور یہ مسلمان کے بس کا روگ نہیں ہے۔ مسلمان جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی پاک کلاموں سے علم جو ہیں وہ حاصل کرتے ہیں۔ وہ جو مشرک ہوتے ہیں مسلمانوں کو پنش کرنے کے لیے یا دوسروں کو اذیت دینے کے لیے، تو وہ پھر ایسے حربے استعمال کرتے ہیں جن کو شیطانی علم کہتے ہیں۔ کالا علم جو ہوتا ہے وہ شیطانی علم ہوتا ہے، وہ نوری علم نہیں ہوتا۔ نوری علم جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاک کلام میں سے ہوتا ہے، لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، تو پھر کہیں وہ نور جا کر ہمارے اندر صلاحیت کرتا ہے، تو پھر وہ بول کر بتاتا ہے کہ میں نور ہوں۔ پڑھنے میں تو ٹھیک ہے، اگر میں الف لام میم پڑھوں گا تو یہ مجھے 30 نیکیاں مل جائیں گی۔ اس طرح اللہ کی کوئی بھی کلام ہے، اگر میں پڑھتا ہوں تو میری خوش نصیبی ہے، تو ثواب نیکیاں مجھے مل جائیں گی، لیکن میرا مقصد جو ہے اس کا پورا ہونا وہ میرے اللہ نے کرنا ہے، کہ میرا پڑھنے کا جو مقصد ہے۔ لیکن جادو کی کاٹ ہمیشہ یہ اللہ کی کلام سے ہوتی ہے۔ یہ بات کہنا بالکل غلط ہے کہ کالے علم کو کالا علم کاٹتا ہے یا لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، یہ مثال بھی تو سب سے، اگر وہ لوہا ہے تو وہ فولاد ہے، جو اللہ کا نور ہے وہ تو فولاد ہے، تو چلو وہ لوہا ہے تو فولاد پھر بھی لوہے کو کاٹ دے گا۔ تو اس طرح باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ حقیقت میں ان کا جو وجود ہے، جادو جب بھی کٹا ہے وہ اللہ کی کلام سے کٹا ہے، یا کوئی بھی علم آ جائے یا کوئی بھی چاہے جادوگر آ جائے تو وہ شکست کھا جائے گا۔ اس طرح ہمارے جو بزرگان دین ہیں، تو آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جیسے داتا گنج بھائی سرکار ہیں، تو وہ جو خلیفہ اول ہیں، ان کا دربار شریف کے اندر ان کا بھی چھوٹا سا ایک بنایا ہوا ہے انہوں نے، شیخ ہندی، تو وہ ہوا میں جب اڑے تو پھر انہی کی جو جوتی ہیں وہ ان کو مار کر نیچے لے کے آئیں، تو شکست تو ان کی ہوئی۔ جو ان کو دودھ نہیں دیتا تھا تو وہ جو بھینس تھی وہ ہون دینا شروع کر دیتی تھی، تو داتا گنج بھائی سرکار کے پاس اللہ کے علم تھے، ان کے پاس چونکہ اللہ کا علم تھا تو وہ تو آرام سے بیٹھے رہے، ان کی تو کوئی شکست نہیں ہوئی۔ شکست اس کی ہوئی جو ہوا میں اڑ رہا تھا، تو وہ جب آپ نے دعا کی تو اس کی جو جوتیاں ہیں وہ اس کو مار کر نیچے لا کر، تو انہوں نے پھر توبہ کروائی، تو پھر اس جو شیخ ہندی ہے اس نے کلمہ پڑھا۔ یعنی کہ یہاں پر بھی یہ میں نے ایک مثال کے طور پہ یہ بتایا ہے کہ اللہ کے ولیوں نے اللہ کی کلاموں کے اوپر جادوگروں کے یا بڑے بڑے وہ جو کہتے ہیں جی ہمارے پاس بڑے بڑے علم تھے، ان کے علموں کو سلب کیا ہوا ہے۔ ان کو پنشمنٹ جب ملی ہے تو کئی تو توبہ طائب ہو گئے، انہوں نے توبہ کر لی کہ ٹھیک ہے جی ہم یعنی کہ توبہ کرتے ہیں تو آپ ہمیں دائرہ اسلام میں قبول کر لیں، تو انہوں نے ان کو کلمہ پڑھا دیا۔ تو اس طرح بات کو سمجھا جائے۔ کالا علم کرنے والا یہ ہر دور میں ایک اٹھا ہے، تو جب بھی اس کا کیا کہنا چاہیے سزا اس کو جب بھی ملی ہے تو وہ اللہ کی کلام سے ہی ملی ہے۔ یہ نہیں ہوا کہ وہ جادوگر تھا تو اس کے لیے جادو کرنا پڑ گیا، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا، نہ کبھی ہوگا۔ اللہ کی کلام اس کے اوپر افضل ہے، ہمیشہ پہلے بھی تھی، اب بھی ہے، یہ قیامت تک رہے گی۔ تو یہ باتیں کبھی بھی نہیں کہنی چاہیے کہ جادو کو جادو کاٹے گا، کالے علم کو کالا علم کاٹے گا، یا میرے اوپر ایسا علم ہو گیا ہے جس کا علاج ہی کوئی نہیں۔ کالا علم ہو، جادو ہو، بد نظر ہو، ان سب کا علاج ہے۔ اس کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی ایک ایسی بیماری پیدا نہیں کی جس کا علاج نہ ہو۔ اس بات کو سمجھا جائے تو بالکل جادو بے شمار قسموں میں ہے، بے شمار نسلوں میں رہا ہے، ابھی موجود ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہندوؤں میں، عیسائیوں میں، یہودیوں میں، لیکن ان کو جب بھی شکست ہوئی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاک کلام سے ہوئی ہے۔ اس کا میں خود بھی گواہ ہوں۔ تو بڑے بڑے مطلب جادوگر ملے ہیں، جادوگر بھی ملے ہیں، ہندو بھی ملے ہیں، تو
مطلب ایسا کچھ بھی نہیں ہوا کہ اس نے نقصان ایسا کر دیا ہو، یا ٹھیک ہے نفع نقصان کرنے والی اللہ کی ذات ہے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ وہ غالب آ گیا ہو۔ غلبہ وہ ہمیشہ اللہ کی کلام کا رہا ہے۔ یہ بالکل میں اپنے ہوش و حواس میں یہ بات کر رہا ہوں۔